کہ بتی کیوں بند ہے؟ بھائی بتی گل ہے پاکستان کے اندر، تمام بتیاں گل کر دی گئی ہیں. یار آپ وہاں پہ چراغ گل کریں، وہاں پہ بتیاں گل کریں کہ بھائی کوئی مہمان آ رہے ہیں، ہم نے لوگوں سے ان کو چھپانا ہے، تو رات کے اندھیرے میں چپ کر کے لے کر آئیں. اس وقت کی جب اسلام آباد کی جو ہے نا آپ لوڈ شیڈنگ کر دیں، سارا جو ہے نا وہ سوئچ اڑا دیں وہاں سے. لیکن پورے کنٹری میں یہ لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی پنجاب میں، لاہور میں جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور دوسرے سٹیز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بس کوئی 10 منٹ کے لیے پورے دن میں جو ہے نا لائٹ کل ملا کے اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹے کے لیے لائٹ آتی ہے، باقی جی لائٹ ہی نہیں ہوتی. اب جب لائٹ نہیں ہوتی تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا. بھائی جب وہ چل ہی نہیں رہے تو جو انٹرنیٹ دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پائنا کی کریے باجی جی کی کریے اے ویکھو اے جڑا ہے اے تے ہمارا اپنا ہی بند ہے، ہماری مشینری نہیں چل رہی. تو یہ کیسا ملک؟ اچھا لوگ اب سوال یہ کریں یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا کنٹری ہے، یہ کیسا دیش ہے کہ دوسرے اتنے بڑے کنٹریز کی میڈیشن کروا رہے اور اپنے کنٹری میں بتی نہیں دے پا رہا؟ بتی گل ہو گئی ہے، اپنی بتی گل ہو گئی ہے، اور دوسروں کو جو ہے وہ آپ صلح کروانے پہ لگے ہوئے ہیں. او بھائی پہلے میں اپنے اس میں لوڈ شیڈنگ تو کم کریں آپ، کیا ہو گیا آپ کو؟ اور اوپر سے گرمی آ گئی. دیکھیں یہ سیریس بات ہے، ٹھیک ہے ہم تھوڑے وہ والے اس میں کر رہے ہیں نیوکلیئر ری ایکٹر. لو جی وہ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر، اب نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے نا، اچھا بجلی والا نیوکلیئر ری ایکٹر کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو دوسرے والا نیوکلیئر ری ایکٹر بھی ہے بھائی، پھر بھی بتی نہیں ہے. کین یو امیجن؟ کتنے جائیے دسو مینو. تسی کرانچ لگے ہو کہ جی ایران اور امریکہ کی جو ہے ہم بات چیت کرائیں گے. آپ ایران اور امریکہ کی بات چیت کروانے سے پہلے اپنے جو عوام ہے لوگوں کو بتی دیں، لائٹ مہیا کریں، وہاں پہ بجلی دیں. الیکٹریسٹی نہیں ہے وہاں پہ، لوگ بیچارے جو ہیں وہ ان کی پانی کی موٹر چلتی پورے دن نہیں چلتی، پانی نہیں ہوتا ان کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ نہیں چلتا، وہ رابطے سے کٹ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ الیکٹریسٹی نہیں ہے. اچھا اور پھر بھی ایک اور بات ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی جب بل آئے گا تو وہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہوگا، حالانکہ پورا مہینہ جو ہے نا وہ کل ملا کے 30 دنوں میں سے ہی کوئی 2 دن لائٹ آئی ہوگی. لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں بل جو ہے نا وہ 6,000، 10,000، 20,000، 40,000، 6,000. تو وہ 6,000 کون کس کا آتا ہے؟ اب تو مزدور کا بل بھی وہاں پہ 6,000 نہیں 10,000 سے کم نہیں آتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی سی توجہ دیں اس کام پر. دس از ویری بیڈ کہ یہ والی باتیں یہ تو ہوں گی کیونکہ پبلک چیخ رہی ہے. تو آپ اگر میڈیشن کروا رہے ہیں، ایک اچھا بڑا کام آپ کر رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پہ توجہ دینے کی اس لیے ضرورت ہے کہ پھر تو جتنے منہ اتنی باتیں ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. ایک طرف آپ یہ کام کر رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اچھا جی اب ہم جو ہے نا وہ اس کے بعد اور جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آخری خبر آپ کو دیتے ہیں اب اس پروگرام کی. باقی خبریں اگلے پروگرام میں جو ہم کریں گے اس کے اندر. اچھا جی خبر یہ ہے کہ جو یو اے ای ہے اس نے انڈیا کو ایکسٹینڈڈ فیملی کہہ دیا ہے. یو اے نے کہا ہے کہ انڈینز آر آور ایکسٹینڈڈ فیملی. انڈیا تو ہماری جو ہے ایک فیملی کی طرح ہیں، ہمارے خاندان سے ان کا ناطہ جڑا ہوا ہے، ہمارا خاندان ہے. یعنی یو اے ای کے جو ایمبیسڈر ہیں انڈیا میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو انڈینز وہاں پر کام کرنے کے لیے یو اے ای میں جاتے ہیں اور گئے ہوئے ہیں، جو کہ ملینز ہیں یو اے ای میں، ورک فورس انڈیا کی بہت زیادہ، قطر میں بہت زیادہ، اور کئی کنٹریز ایسے ہیں، پاکستان کی بھی بہت زیادہ، لیکن انڈیا کی تو بہت ہی زیادہ. اوبیسلی انڈیا کی پاپولیشن بھی زیادہ اور پھر ان کے پاس سکلز بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے تو انہوں نے جو یو اے ای ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کی طرح، ہمارے بچوں کی طرح، ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی گل ہی نہیں پائے. اب ٹھیک ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو اتنی بڑی بات نہیں کہ بھائی اتنے جو ورک فورس وہاں پر ہے اور انہی کے وہ ایمبیسیڈر ہیں کنٹری میں، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک بات ہے، اب اس میں لوگ اس کو کمپیریزن کر رہے ہیں. کیسے؟ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی بھکاریوں کو لے جاؤ یہاں سے اپنے پاکستان کو، یو اے ای والے، سعودی عربیہ والے، قطر اور جتنے بھی گلف اسٹیٹس کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنے لوگوں کو، بھکاریوں کو لے جاؤ یہاں سے، یہ سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں، ہم ناک میں دم کر دیے. اور یہ پرابلم میں نہیں کہہ رہی، یہ سینٹ میں جو ہے وہ وہاں پر ڈسکشن ہوتی رہی اور ہوتی رہتی ہے اکثر، اور پھر اس کے اوپر ایکشن لیا گیا اور وہاں سے لوگوں کو جو، اچھا پاکستان سے جہاز بھر بھر کے بھکاری وہاں پر جاتے ہیں، یو اے ای اور سعودی عربیہ وغیرہ. تو ظاہر شرم کی بات ہے، انہوں نے کھپ ڈال دی وہاں پہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب اندازہ کرو، مطلب آپ کتنے ٹیکنیکل رہے ہیں وہ
ये सोचें आप कितना टेक्निकल है वहां का भिखारी, कि उसने अपनी एक वो बना ली, उसने कहा लो, मतलब कि मैं कहती हूँ भाई जो भी है वो क्या बात है, वो अलग ही चीज है, वहां की हर चीज अलग चीज है। भिखारी भी कैसी जुगाड़ लगा ली उन्होंने, उन्होंने कहा मुल्क के अंदर मांगेंगे हम, हमें ऐसा समझा हुआ है दूसरे कंट्रीज के भिखारियों की तरह, अरे हम तो फॉरेन में जाके मांगेंगे, फॉरेन करेंसी हम लेंगे, रियाल लेंगे, तुम लोगों से मांगेंगे, अपने लोगों से, तुम लोगों की जेबों में है क्या, तुम खुद भिखारी हो। उन्होंने कहा भाई तुम तो खुद भिखारी हो, तो हम भिखारियों से क्या मांगे, हम भी वहां पर जाके जाएंगे, वहां पे जाके मांगेंगे जहां से तुम लोग मांगते हो। तो वो भी वहां पे चले गए। अब खबर ये नहीं है जो मैंने आपको तफसील दी है, नहीं, खबर ये है कि यूएई ने इंडिया को ये कहा है कि आप हमारे खानदान की तरह हैं, वहां पे काम करने वाले लोग। तो एक कंट्री के लोगों को वो क्या कह रहे हैं, और दूसरे कंट्री के हम आपके हमसाए जिसको आप दुश्मन बोलते हैं, और दस दस क्या मतलब पता नहीं कितनी कितनी बातें बनाते हैं, उनके कंट्री के लोगों को वो कह रहे हैं कि जी हमारी फैमिली है, और आपके ये कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं वो उनको ले जाओ वापस। ये है सूरत हाल, सच जानकर जियो। हैं जी। तो हमने कई खबरें जो है हम आप तक ज़रा पहुंचाएं, और इसके ऊपर काफ़ी खबरें जो हैं वो इस हवाले से जो है वॉर की, तो काफ़ी खबरें आ रही हैं, और तो इसमें यू वॉन वॉर बट मोदी जी क्लोज्ड द वाटर इन, और या एग्जैक्टली वो तो वाटर की जंग तो चलती रहती है, आपको पता, फिर कर दिया बंद, मतलब आप कह रहे हैं पानी फिर बंद कर दिया मोदी ने। मैं देखती हूँ, आई हैव नो आइडिया, मैंने ये पढ़ा नहीं। दैट इज़ वाई अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो विद अस। हाँ, अफगानिस्तान भी आपके साथ है, ये भी आपने सही कहा, अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ है। देखिए अपनी ही जो है ना वो करतूत, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान तो इंडिया के साथ है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कुछ और जो कि इस वॉर, देखे ना आपने, देखा नहीं शहबाज शरीफ साहब जब गए हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जितने वहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स हैं सब जा जा के जो है उनसे हाथ मिला रहे थे, उनसे बातचीत करते, हाँ जी दसो किहो जियां चल रही हैं, ये जो पीस टॉक्स आप कर रहे हैं ज़रा अंदर की बातें हमें बताएं कहाँ तक पहुँची है। तो हर कोई जो ना दुनिया का हर लीडर वो उनके पास पहुँच के उनसे बातचीत कर रहा था, और बातचीत करने की, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान में फिर से अंधेरा, बिजली गायब, और दूसरी तरफ दुनिया के सामने शांति की बात। क्या अपना घर ही संभाल नहीं पा रहा पाकिस्तान? दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से पावर क्राइसिस ने लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। कई शहरों में घंटों घंटों तक बिजली गायब रह रही है, लोग परेशान हैं, बिजनेस रुक रहा है, और आम जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, जब अपने देश में ही बेसिक सुविधाएं जैसे बिजली कंट्रोल में नहीं है, तो दुनिया को शांति का संदेश देना कितना सही है? हाल ही में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि पहले अपने देश के हालात ठीक करो, लोग अंधेरे में जी रहे हैं और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सोचिए, एक तरफ आम आदमी बिजली, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ सरकार इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी छवि सुधारने में लगी है। यही वजह है कि अब पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान पहले अपना घर संभालेगा, या फिर ऐसे ही दुनिया के सामने बड़े बड़े दावे करता रहेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।